بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ ساون بھادوں میں ہونے والی بارشوں سے زمین میں خاصا وطر موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اکتوبر کے آخر تک گاؤں کے جٹ زمینداروں نے گندم کی بیجائی کی تو چند دنوں میں گندم کے نرم گوشوں نے سر ابھارا اور تا حد نگاہ دھرتی ماں کے سینے پہ سبز رنگ کا آنچل لہرانے لگا۔ بارانی علاقوں میں زمیندار بر وقت بیج تو بو دیتے ہیں، لیکن مناسب ذریعہ آبپاشی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی فصلوں کا مکمل انحصار بارش پہ ہی رہتا ہے۔ اس بار بھی فصل بیجنے کے بعد سب لوگ پر امید تھے کہ نومبر دسمبر میں ہونے والی موسلا دھار بارشوں سے اللہ برکت دے گا اور فصلیں خوب پھلے پھولیں گی، لیکن نہیں، گاؤں والوں کی امیدیں بر نہ آئیں۔ نومبر چھوڑ دسمبر بھی بنا برسے ہی گزر گیا تو زمیندار پریشان ہو گئے۔ بر وقت بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین سے پھوٹنے والی فصلیں گرنڈ مرنڈ ہو کر پیلی پچ ہو گئیں اور زمین سے اٹھنے والے گرد و غبار نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا۔ سرے راہ چلتے ٹریکٹر، ٹرالیاں، موٹر بائیک اور ویگنوں سے اٹھنے والی مٹی سے جہاں پیدل چلنے والے نالاں تھے، وہیں ارد گرد موجود گھروں میں بھی برا حال تھا۔ گاؤں کو کیا جوان کیا بوڑھے سبھی سرد خشک موسم کی وجہ سے کھاؤں کھاؤں کرتے کھانسے جا رہے تھے۔ کسی کا گلا خراب تھا تو کسی کو بخار، کسی کی ناک بہہ جا رہی تھی تو کوئی پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا ہو چکا تھا۔ انسان تو انسان، پرندے بھی اداس چہرے لیے درختوں کی ڈالیوں پر بیٹھے پر امید نظروں سے آسمان کی جانب دیکھے جا رہے تھے کہ کب بارش کی چند بوندیں برسیں اور کب کھیتوں میں ہونے والی ہریالی حشرات الارض سے وہ اپنے پیٹ کا ساماں کر سکیں گے۔ جبکہ ہرا کھانے والے مال مویشی بھی خشک باجرہ، جوار، کائی کھانے پر مجبور تھے، جس کی وجہ سے دودھ کی قلت بھی پیدا ہو چکی تھی۔ جنوری کا مہینہ آیا تو گاؤں میں حال دہائی مچ گئی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی کا اندیشہ سر اٹھانے لگا اور ہر کوئی بارش بارش کیے جا رہا تھا۔ ایسی ہی ایک شام چوک پر بیٹھے منہ لٹکائے حقہ پیتے زمینداروں کو رب نواز نے جھنجھوڑ ڈالا۔ او سنگیو، تم سب بیٹھے حقہ پیتے رہنا اور بارش نہ ہونے کا رنڈی رونا روتے رہنا، لیکن کوئی نیک کام نہ کرنا۔ گزرے زمانے میں جب بھی بارش نہ ہوتی، ہمارے وڈ وڈیرے پورے گاؤں سے گندم جو کی اگرائی کرتے اور پھر وہ دانے پسوا کر اس کا حلوہ کئی کڑاہے پکواتے۔ وہ سب مل کر بارش کی خاطر نوافل پڑھتے اور ان غریبوں میں بانٹتے تو اسی لمحے بارش ہو جاتی تھی۔ میں تو کہتا ہوں ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہیں، رب سے لو لگائیں، سب مل بھر کر دعا مانگیں گے تو نیلی چھتری والا چھپڑ پھاڑ کر بارش دے دے گا۔ رب نواز کی بات سن کر چوک پہ بیٹھے مردوں کو ایک نئی سوچ ملی۔ کچھ دیر میں ہی ان کے بیچ نماز استغفار اور حلوہ پکانے کے اخراجات پہ طویل بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ کافی دیر اسی موضوع پہ چخ چخ پخ پخ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ گاؤں کے ہر گھر سے گندم و جو کی اگرائی کی جائے گی اور اس کے بعد گاؤں سے باہر بڑے میدان میں حلوہ پکانے کے ساتھ ساتھ اجتماعی نماز استغفار کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ اسی موقع پہ یہ فیصلہ بھی کر دیا گیا کہ اس سارے کام کی دیکھ بھال رب نواز ہی کرے گا۔ رب نواز منتظم مقرر ہونے پہ پھولا نہ سمایا اور اسی وقت گاؤں کے جوانوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اس کی سرکردگی میں گھر گھر جا کے دانے اکٹھے کریں۔ گاؤں کے جوانوں نے اس کی ہدایات پر عمل کیا اور صبح ہوتے ہی نہایت جوش و خروش سے گدھے گاڑیاں نکال کر اس نیک کام میں جٹ گئے۔ وہ جب گدھے گاڑیوں پہ شور شرابہ مچاتے گاؤں کے اس حصہ سے گزرے جہاں کچھ پکھی واس جھگیاں لگائے بیٹھے تھے تو پکھی واسن سکھاں کا بیٹا بلو دوڑتا ہوا سکھاں کے پاس گیا اور اس کا بازو جھنجھوڑا۔ اماں، سب لوگ اللہ کے نام پہ دانے دے رہے ہیں، مجھے بھی دو نا، میں نے بھی دینے ہیں۔ موسمی اثرات سے بیمار سکھا نے مسکرا کر بلو کو دیکھا اور پھر بھیک میں مانگ کر لائی گندم میں سے ایک کٹورا بھر کر بلو کے ہاتھ میں دے دیا۔ جا، تو بھی دانے دے آ اور کل جا کر دعا بھی کریں گے کہ اللہ بارش کرے۔ بلو اپنی چھوٹی چھوٹی گول مٹول آنکھیں سکیڑ کر مسکرایا۔ ہاں، میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ ہاں اماں، ان
حلوہ کتنا مزے کا ہوتا ہے، میں کل پیٹ بھر کر کھاؤں گا اور تیرے لیے بھی لاؤں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلے جانا، اور خبردار جو گلی سے سگریٹ کے ٹوٹے اٹھا کر پیے۔ اپنے ہونٹ دیکھے ہیں کتنے کالے ہو گئے ہیں۔ سکھا نے حلقوں سے بھری آنکھیں بمشکل پھیلا کر بلو کو گھورا تو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ بے نیاز ایک قمیض میں ملوث کالا کلوٹا بلو دوڑتا ہوا اس جانب بڑھا جہاں گاؤں اناج والی گدھا گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وہ جب قریب پہنچا تو ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف جوانوں نے اس کی جانب توجہ نہ دی۔ بلو تھوڑا سا شرمایا اور پھر جلدی سے کٹورے میں پکڑی گندم گدھا گاڑی پر الٹ کر الٹے قدموں واپس جھگیوں کی جانب بھاگ گیا۔ محض 2 دن ہی گزرے تھے کہ جوانوں نے گندم جو اکٹھے کر لیے اور گاؤں کی چکی سے اس کا ڈالا پسوا لایا گیا۔ اسی شب مسجد میں اعلان ہوا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیں۔ کل صبح 10 بجے گاؤں کے بیرونی میدان میں نماز استغفار پڑھائی جائے گی، بارش کی دعا ہوگی اور ان بھی تقسیم کیا جائے گا۔ تمام گاؤں والوں سے التماس ہے کہ وہ لازمی شرکت کریں۔ یہ اعلان جہاں بارش کی امید دلا رہا تھا، وہیں گاؤں کے ان لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھا جو حلوہ یعنی ان کھانے کے بے حد شائقین تھے۔ اعلان کے آواز سن کر رب نواز نے اپنی سفید داڑھی سہلاتے ہوئے اپنے گبرو بیٹے کی جانب دیکھا جو موبائل میں سر دیے گوگل کرنے میں مصروف تھا۔ اوئے پتر، اس بٹیرے کو کھلانا چھوڑ اور جلدی سو جا، صبح تو نے میرے ساتھ جانا ہے۔ کل حلوہ بنانے والی بہت بڑی ذمہ داری میرے سر ہے، بہرحال دیکھنا رب سونا کل لازمی بارش برسائے گا۔ اس کا بیٹا موبائل سکرین دیکھ کر مسکرایا۔ ابا جان، محکمہ موسمیات کے مطابق کل 80% بارش ہونے کا امکان ہے۔ حلوہ نہ بھی پکا تو بارش ہو جائے گی۔ بیٹے کی بات سن کر رب نواز بھونا سا گیا۔ محکمہ موسمیات کے آگے کب انہوں نے کبھی ٹھیک رپورٹ دی ہے؟ یہ جب بارش بتاتے ہیں ہوتی ہی نہیں، اور جب کہتے ہیں موسم خشک ہے، مینہ برسنے لگا، تو اس بٹیرے کو چھوڑتا ہے یا میں جوتا اٹھاؤں؟ نوافل پڑھنے کا وقت 10 بجے مقرر تھا، لیکن میدان میں بچھائی جائے نمازوں پہ گاؤں کے محض چند لوگ ہی موجود تھے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اکٹھا ہونے کے انتظار میں دن کے 11 بج گئے تو لوگوں کے اس طرز عمل پہ بڑے استاد جی نے برا سا منہ بناتے ہوئے مصلی سنبھال لیا۔ گنتی کی 4 صفیں تھیں، جن میں پہلی صف میں بزرگ تھے اور دوسری تیسری میں ادھیڑ عمر اور جوان تھے، جبکہ سب سے آخری صف میں گاؤں کے شرارتی بچوں کے ساتھ ساتھ ایک کونے میں سکھا کا کالا کلوٹا بیٹا بلو بھی کھڑا تھا۔ اس کے گندے ہاتھ پاؤں دیکھ کر گاؤں کے ایک 10 سال کے بچے نے اس کی پسلیوں تلے چٹکی کاٹی۔ اوئے بھوتنی کے، ادھر سے دفع ہو جا، تجھے پتہ بھی ہے کہ اللہ کے سامنے صاف ستھرے کپڑے پہن کر نہا دھو کر آتے ہیں؟ بلو نے درد بھری سسکاری لی۔ میرے پاس یہی کپڑے ہیں۔ یہ کپڑے ہیں تو شلوار کے بغیر ننگا بیٹھا ہوا ہے، چل اٹھ یہاں سے، جا دیکھ بڑے استاد جی نماز پڑھانے کو ہیں۔ بلو نے ابھی کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ پہلی صف میں سے رب نواز بھاگتا ہوا پیچھے آیا۔ او بے شرمو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ نماز شروع ہونے والی ہے، چلو اپنے اپنے منہ بند کرو اور نماز ادا کرو۔ وہی لڑکا بولا، چاچا اس ننگے کو تو دیکھو جو ادھر کھڑا ہے، میں اسی کو سمجھا رہا تھا کہ اللہ کے سامنے صاف ستھرے ہو کر آتے ہیں۔ اتنے میں بڑے استاد جی نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی تو رب نواز نے بلو کو پکڑ کر صفوں سے دور جا کر کھڑا کیا اور جلدی سے پہلی صف میں دوبارہ جا کر ہاتھ باندھ لیے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد جب بڑے استاد جی نے دعا کو ہاتھ اٹھائے تو زمین پہ بچھی صفوں کے ایک کونے میں بلو بھی کھڑا ہو کر دعا مانگ رہا تھا، ملگجے چولے میں ملوث۔ بلو کی سردی سے کانپتی برہنہ ٹانگوں نے بمشکل اس نحیف وجود کو سہارا دے رکھا تھا۔ اس کے نیلے ہوتے لبوں پہ بس یہی دعا تھی، یا اللہ بارش دے، یا اللہ میری اماں کو ٹھیک کر دے۔ یہ جیسے ہی اجتماعی دعا ختم ہوئی، حلوہ 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 کہتے ہوئے ایک دم سے ہلڑ مچ گیا۔ سامنے ہی ایک جم غفیر اس میدان کے جانب آتے دکھائی دیا۔ گاؤں کے مرد، عورتیں، بچے ہاتھ میں پلاسٹک کی بالٹیاں، دیگچے، کٹورے، پیالے، غرض جس کے ہاتھ میں جو بھی برتن آیا اٹھائے دوڑے ہوئے آ رہے تھے۔ جہاں بڑے بڑے کڑاہوں میں حلوہ پک کر تیار ہو چکا تھا اور گڑ میں پکنے والے اس ان خوشبودار تلک پھیل چکی تھی۔ منتظم
رب نواز نے اپنی انتظامی ٹیم کے ہمراہ بڑی بڑی پراتوں میں پہلے سے ہی ان ڈال رکھا ہوا تھا۔ نمازیوں نے پراتیں اٹھائیں اور ایک پرات میں 5-6 لوگ انگلیوں سے گرما گرم ان کھانے میں مشغول ہو گئے، جبکہ گاؤں سے آئی عورتوں اور بچوں کو رب نواز لائن بنوا کر حلوہ تقسیم کرنے لگے۔ اس موقع پر ہر وہ بندہ جو رب نواز کے دل کے زیادہ قریب تھا اور عوان برادری سے تھا، اسے برتن بھر بھر کر ان دیا گیا، جبکہ دستکار برادری جمی موچی مسلموں کو ان کی حیثیت کے مطابق نوازا جانے لگا۔ جب گاؤں والے حلوہ پہ ٹوٹ پڑے، بیمار سکھا کا بیٹا بھی وہیں موجود تھا۔ ہاتھ میں کالی بھیجنگ دیگچی لیے وہ جب بھی ان لینے کے لیے آگے بڑھ جانے لگتا، گاؤں کے جوان بالے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے پیچھے دھکیل دیتے۔ اوئے چنگڑ، چل ادھر پیچھے ہٹ کر بیٹھ جا، تجھے بھی تیرا حصہ ملے گا، تھوڑا صبر کر۔ جوانوں کی جھڑکیوں اور گاؤں کے بچوں کے تھپڑ کھانے کے بعد بیچارہ بلو سہم کر ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ کہکے لگاتے ہوئے آتے، حلوہ لیتے اور واپس چلے جاتے، لیکن بھوکھا بلو ان کی اشتعال انگیز خوشبو سونگھتا، خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اپنی باری کا انتظار کرتا رہا۔ شاید اللہ نے گاؤں والوں کی دعا سن لی تھی جو دفعتاً آسمان پر بادل امڈ آئے۔ بادلوں کو دیکھ کر گاؤں کے لوگوں میں جوش و خروش بڑھ گیا اور بلند آواز اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگیں۔ موقع پہ رب نواز تو خوشی سے چھلانگیں ہی لگانے لگا۔ میں نے کہا تھا نا کہ رب سونا کرم کرے گا، دیکھو دیکھو رب راضی ہو گیا، مجھے تو لگتا ہے ہم سب بارش میں نہا کر ہی گھر جائیں گے۔ اس کی بات سن کر گوگل پر موسم کا حال دیکھنے والا بیٹا زیر لب مسکرانے لگا کہ اتنے میں کسی نے رب نواز کو آواز دی، او رب نواز، ذرا ادھر اپنے پوترے کو تو دیکھ، کیسے کیسے کرتب کر رہا ہے۔ رب نواز نے کچھ دور چٹائی پہ بیٹھے اپنے 5 سالہ پوتے کو کلا بازیاں کرتے دیکھا تو فخریہ انداز میں گرما گرم حلوہ کی پرات اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا، لیکن اسی اثناء میں وہ بلو سے ٹکرا گیا اور بلو نے سہمے سے انداز میں دیگچی آگے پھیلاتے ہوئے رحم طلب نظروں سے دیکھا تو رب نواز ناسیں پھڑکانے لگا، اوئے ملوٹے، تو اور کتنی بار ان لے کر جائے گا؟ بلو نے نفی میں گردن ہلائی، نہیں چاچا، میں تو کب سے پیچھے کھڑا ہوں، سب کہہ رہے تھے کہ پہلے گاؤں والوں کو حلوہ ملے گا، پھر تمہاری باری آئے گی۔ اس نے بلو کی جانب جھانپڑ لہرایا، حرامی، ایک تھپڑ لگے گا نا تو تیرا جھوٹ کھل جائے گا، صبح سے کتنی بار تجھے حلوہ دے چکا ہوں، چل اب جا بھاگتا ہو، تم جھگیوں والے رجتے بھی ہو یا نہیں؟ رب نواز نے جوش میں ہاتھ بلند کیا تو ان کی برات پھسل کر نیچے جا گری اور گرما گرم حلوہ زمین پر پھیل گیا۔ رب نواز نے ناگواری سے میلے کچیلے بلو کو گھورا اور پھر انگلی سے زمین کی جانب اشارہ کیا، بے غیرت، تیری وجہ سے نیچے گر گیا ہے، چل دفعہ ہو، یہ اٹھا اور دیگچی بھر کے لے جا، اللہ سونے کا رزق ہے، کسی کے پاؤں تلے نہ آئے تو گناہ ہوگا۔ صبح سے ان کے لیے اتاولے ہوتے کم سن بلو کی بانچیں خوشی سے کھل گئیں۔ جنوری کی شدید سردی میں نیلے بڑھتے ہاتھوں کو مسلتا بلو جلدی سے زمین پر بیٹھا اور بے خیالی میں ہاتھ گرما گرم حلوہ کے اندر گھسیڑ دیا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ سے چپکا حلوہ دیگچی میں انڈیل کر دوبارہ سے ان میں ہاتھ ڈالا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ حلوہ اس کے ہاتھ کی جلد سے چپک گیا تو وہ درد سے چلانے لگا۔ پاس سے گزرتے ایک زمیندار نے کہکا لگا کر بولا، اوئے بھگڑ، ایڈی جلدی کیا پڑی تھی جو ہاتھ جلا لیا، ٹھنڈا کر کے کھانا تھا نا، چل مر، اپنی ماں کے پاس دفع ہو، جہاں پوں پوں نہ کر۔ بلو نے ایک ہاتھ میں وہ دیگچی پکڑی جس میں اس کے ننھے ہاتھوں نے تھوڑا سا حلوہ ڈالا تھا اور سی سی کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ کو پھونک مارتے جھگیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اپنے بچے کو دور سے دیگچی پکڑے دیکھ کر آتے ہوئے غریب سکھا کا چہرہ کھل اٹھا، لیکن جب قریب آنے پر اس نے سسکیاں لیتے بلو کو ہاتھ پہ چھالے دیکھے تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ بلو نے آتے سارا واقعہ بتایا اور رو کر کہنے لگا، اماں، میں نے اللہ سے بارش کی دعا کی تھی اور میں نے اللہ سے کہا تھا کہ وہ تجھے ٹھیک کر دے، اماں تو حلوہ کھا لے، بہت مزے کا ہے اماں۔ سکھا نے بھیگی آنکھیوں سے اپنے سامنے پڑی دیگچی کے پیندے سے چپکا تھوڑا سا حلوہ دیکھا تو بیٹے کی خوشی کی خاطر ایک انگلی سے حلوہ لگا کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ کم سن بلو پوچھنے لگا، اماں، حلوہ مزے کا ہے نا، بول بتا نا،
ہاں سسکتی سکھا نے بامشکل جواب دیا اور اپنے پھٹے پرانے گندے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے رحم طلب آنکھوں سے آسمان کی جانب دیکھا، جہاں کچھ دیر قبل آنے والے گہرے بادل چھٹ رہے تھے اور سورج اپنا چہرہ نکال کر طنزیہ انداز میں مسکرانے لگا۔ کون جانتا تھا کہ حلوہ کی برکات کو زائل کرنے اور محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کو جھوٹا ثابت کرنے میں آج رب نواز نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں، مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔